امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دے محمد عزیزاران سید الشہداء، 9 محرم الحرام ہے اور ایک شب کا مہمان رہ گیا ہے زہرہ کلال۔ یقیناً آپ مجلس، جلوس اور عزاداری یہ سب کر یہاں پہنچے ہوں گے اور مزید آپ آگے کی طرف اسی کاروان میں شامل ہونے کے لیے ان ایام کو کوشش کرنا بھی یہی چاہیے کہ انسان اس مقصد کو درک کرے جس کے لیے سید الشہداء کربلا آئے ہیں۔ آج کی شب بہت سخت شب ہے۔ آج کی شب ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، سخت شب ہے۔ کل کا دن وہ دن ہے کہ جہاں انبیاؤں کا وارث 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے کربلا پہنچا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ صرف واقعہ کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک زمانے پہ وقوع نہیں ہوا کہ 61 ہجری ہے اور کربلا ہے، نہیں، یہ سفر کہ جو امام نے کیا ہے یہ قیامت تک کی بشریت کی بقا کا سفر ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کربلا آئے ہیں۔ یہ جاویداں ہے۔ امام نے جو خون بہایا ہے یہ انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے بہایا ہے کہ انسانیت بیدار رہے، اور ظہور تک امام نے انسانیت کو گمراہی سے بچایا ہے۔ اب جو بھی اس کاروان میں شامل ہوگا وہی ظہور میں جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اس سے پہلے انسان نے کشتی نہیں دیکھی تھی۔ انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا پانی ہوگا، اسے نہیں پتا تھا۔ ایک چیز بن رہی ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ لکڑی سے بن کر بنایا گیا، وہ الگ
ہے وقت نہیں ہے کہ یہ لکڑیاں کہاں سے آئیں، یہ بھی پوری خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی. لیکن ایک چیز بن رہی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا کام آئے گی، لیکن جو اللہ کے ولی کو مانتے تھے انہیں پتا تھا یہ سچا ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اور جو اس کشتی جب بن گئی، جب کشتی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر زمین نے پانی ابلنا شروع کیا، آسمان سے پانی بہنا شروع ہوا. اتنا پانی ہوا وہاں حضرت نوح نے جن کو حکم دیا تھا سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے. اب جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، کشتی پانی پہ لگی اور کچھ عرصے تک پانی پہ ہی رہی. تمام جو مخلوقات تھی وہ پانی میں ختم ہو گئی. کشتی جا کے لگی، وہ مقام آج بھی مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے جہاں پر حضرت نوح کی کشتی جا کے رکی تھی. اور جس پہاڑ پہ جا کے رکی تھی وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ تھا جس نے تواضع کی تھی، انکساری کی تھی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی دوسری موجودات کو بھی خدا کے آگے جھکنا پڑتا ہے. اب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کا سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ جو سفینہ نوح یعنی کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا. قال رسول اللہ ہے، امین ہے، صدیق ہے. یعنی جو اس میں سوار، یہ نہیں بولا کہ کوئی اور آپشن ہے. جب یہ کہا کہ مثال حضرت نوح کی کشتی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کشتی کے باہر ڈوبنا ہے. جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا. اور پھر وہی رسول فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. نجات چاہتے ہو تو حسین کی کشتی میں آ جاؤ. یہ جو ہمیں خدا نے توفیق دی ہے، یہ پوری آپ کے سامنے ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، یہ سفینہ نجات ہے. ہم خوش قسمت ہیں، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس سفینے میں شامل ہو جائیں. یہ چند دن آپ کی خدمت میں رہا میں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. جو کوشش کی ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت میں، کہ دیکھیں جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے جس پر حسین قربان ہوا ہے، جب تک ہم امام حسین کے کاروان میں شامل نہیں ہو سکتے. اور یہی میں نے چھوٹی سی کوشش کی، خدا کے کرم سے، خدا کے فضل سے. میری کوئی حیثیت نہیں، ہماری اپنی کوئی سٹینڈنگ ہے بھی نہیں. وہ چاہتا ہے. وہی قرآن کی آیت سورہ طٰہٰ کی جس کو میں نے اپنی گفتگو میں اپنے لیے سہارا بنایا، القیت علیک محبتاً، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، محبت کا عکس ڈالا تاکہ تمہیں اپنی نگرانی میں پرورش دے. اب اسی پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم محبت کو سمجھنے کے لیے خدا تک پہنچیں، پھر خدا کی محبت کو اپنے وجود میں لیں. عزیزان محترم، وجود اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ وہ محبت ریفلیکٹ کرے، اور ایسی ریفلیکٹ کرے کہ آپ نظر نہ آؤ. مثال کے طور پر میں بہت مختصر اور تمید کے ساتھ، کہ آج کی شب بھی ہے اور سخت بھی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں جہاں پر سید الشہداء ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ روز عاشوراء جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا، امام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا، امام کا عشق بڑھتا جا رہا تھا. جیسے ہم عام سی زندگی میں ہوتا ہے نا، جب آپ بہت کچھ کرتے رہیں تو آپ ایک ٹائم پر آتے ہیں کہ اب آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ ٹائرڈنس ہے. جیسے ہمیں 9 دن ہو گئے، ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آواز بیٹھ گئی ہے، چہرہ تھکا ہوا ہے کیونکہ ہمارا تعلق مادے سے ہے، میٹر سے ہے. لیکن اگر یہی کام لوگ پوچھتے بھی ہیں، کل ہمارے دوست مولانا ایک باہر سے آئے ہوئے تھے،
مجھے انہوں نے یہی کہا کہ ہاؤ یو آر مینیجنگ آل دیز تھنگ، یعنی آپ شام سے نکلتے ہیں اور رات 3 بجے آتے ہیں، یہ آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تو میں تھوڑا سا مسکرایا، میں نے کہا یہ میں مینیج نہیں کر رہا، کوئی کروا رہا ہے. کیونکہ جب آپ اللہم صلی علی محمد، جب آپ اپنے علم پر یا اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آپ تو محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. لیکن جب آپ لامحدود کی طرف جانا چاہتے ہیں تو خدا آپ کو عالم مادہ سے نکال دیتا ہے. کسی کے دل میں بات اتارنا انسان کا کام نہیں ہے. دل میں بات وہی کروا سکتا ہے جو دلوں کو بنانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس محبت کو سمجھیں، اور جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے. اس لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس، ریفلیکشن تمہارے اوپر ڈالی کہ جب تمہیں دیکھا جائے تو صرف خدا نظر آئے. کیونکہ آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو اصل ہوتا ہے. جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، میرر دیکھتے ہیں، تو میرر کیا ہے؟ میرر بیسیکلی آپ کا اپنا امیج ہے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن جب عشق ہو جائے، کسی کو سمجھانے کے لیے عشق ہو جائے، تو نظام گنجوی نے کہ جو لیلا و مجنوں اصل میں وہ مجازی نہیں ہے، وہ اصل میں حقیقی عشق کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو وہ جب آئینہ بیان کرتے ہیں کہ آئینہ دکھایا، تو اس آئینے میں اس کا اپنا عکس تھا، لیکن کیونکہ وہ اتنا محو ہو چکا تھا عشق میں، اسے اپنا عکس نظر نہیں آتا تھا. اسے جب کوئی کہا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ لیلا ہے، تو لوگوں نے کہا مجنوں ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. ایسے یہ خود کو دیکھ ہی نہیں، اس کو خود نظر نہیں آ رہا. اصل میں اسے ہر جگہ وہی نظر آتا تھا جو اس کا عکس ہے، وہ اس کی جو عشق ہے، وہ جو محبت ہے. خدا ہر جگہ ہے. اگر انسان اپنے اندر کے پردوں کو ہٹا لے تو اس کے اپنے ذرے ذرے میں سوائے خدا کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. خدا ہے. سید الشہداء روزہ عاشوراء جلوہ الہی دیکھ رہے ہیں، اور جو جتنا جلوہ الہی دیکھ رہا ہے اتنا اس کا چہرہ روشن تر ہوتا جا رہا ہے. یہ عشق کی داستان ہے زن محترم. اس کو اس زاویے سے دیکھیں. حق اور باطل ضرور ہے، حق ہے، باطل ہے. سید الشہداء دو نظام ہے، دو نظاموں کا ٹکراؤ ہے، دو سسٹم. وہ سسٹم کہ جو انسان کی خلقت سے سٹارٹ ہوا، حضرت آدم کو خلق کیا، فوراً دوسرا سسٹم سامنے آ گیا، میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا کہ نکل جاؤ، میری بارگاہ سے نکل جاؤ. نکال دیا. اس نے کہا کہ بس مجھے اجازت دے، میں وقت معلوم تک اس مخلوق کو گمراہ کروں گا. خدا نے کہا اجازت ہے، مگر سوائے میرے صالحین بندوں کے تم باقی لوگوں میں جا سکتے ہو. یہ سسٹم ہی ہے جو حضرت آدم کو نیچے لے کے آیا. حضرت آدم عالم برزخ کی جنت میں نیچے لے، بہت تیزی سے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہ وقت بہت تھوڑا ہے، نیچے لے کر آئے. اور پھر یہ سسٹم سٹارٹ ہو گیا. حابیل قابیل باقی نبیوں کے مقابلے میں آتا آتا ہر جگہ آیا. کہیں نمرود آیا، کہیں فرعون آیا، کہیں قارون آیا، کہیں حامان آیا، سامری آیا. آتے گئے آتے گئے. حضرت یوسف کے اس مقابلے میں بھائی آ گئے. سسٹم آتا گیا آتا گیا. حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں خود جو ہے وہ بیت القدس کے وہ راہب آ گئے جنہوں نے حضرت مریم پر اشکال شروع کر دیا. یہاں تک کہ آخری پیمبر مکہ میں آیا. مکہ میں آیا اور پھر جب تک لا الہ الا اللہ نہیں تھا وہی پیمبر امین بھی ہے اور صدیق بھی ہے. اور جیسے ہی پیمبر نے اعلان کیا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کر کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے دشمن کھڑا ہے، کہا ہم آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ امین اور صدیق ہیں. لیکن جیسے ہی پیمبر نے ان کے سسٹم کے خلاف بات کی،
کہ کہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے ایک کے. بس وہاں سسٹم گھبرا گیا. جب تک آپ دشمن کو کچھ نہ کہیں نا، آپ سب اوکے ہیں. جہاں آپ باطل کے خلاف بات کریں گے، دشمن آپ کے مقابلے میں آئے گا. عزاداری بھی ایسی ہے. عزاداری کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، گریا کرتے رہے ٹل دیٹ کہ آپ وقت کے یزید کو ڈیفائن نہ کریں. اٹس اوکے. 61 ہجری کا یزید، 61 ہجری کے لوگ، 61 ہجری کا امام، لیکن 2024 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور اور آپ کا امام. اب امام کو میری ضرورت ہے. یا لیتنی کنت معکم، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے. فافوزوا فوزا عظیما، ہم بہت بڑی کامیابی تک پہنچ جاتے. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آواز آئے گی غیبت کے پردے سے، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ میں حسین کا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہوں، موجود ہوں، میرا ساتھ دو، مجھے ضرورت ہے تمہیں. اصل عزاداری کا وارث کون ہے؟ کون ہے کہ جو کربلا کو عین ہی کربلا درک کرتا ہے؟ کل آپ پڑھیں گے زیارت نائیہ انشاءاللہ، خدا توفیق دے ہم سب کو. زیارت نائیہ میں امام زمانہ نے بیان کیا ہے کربلا کیا ہے. امام زمانہ نے. تو یہ دو سسٹم ہے. جب تک سسٹم کا ٹکراؤ، اور سید الشہداء وہ جو سسٹم آیا اور پھر رسول کے مقابلے میں آیا اور پھر رسول کے ساتھ جو ہوا، یہاں تک کہ 50 ایئرز نتھنگ ہے، 50 سال کچھ بھی نہیں ہے رسول خدا کے جانے کے بعد. اتنی محنت، 1,24,000 انبیاؤں کی محنت، اور رسول خدا آئیں، آخری کتاب آئے، دین کامل ہو جائے، قرآن معجزہ الہی سب کچھ ہو جائے، کوئی نبی بعد میں نہیں آئے گا. وہی ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا. 50 سال اسلام کے اندر وہ جو سسٹم مقابلے میں تھا وہ اسلام کے اندر آ گیا، اور ایسا اندر آیا کہ اسی مسند پہ جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے ہی اس نے وحی کا انکار کر دیا. کہا یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. کون بچاتا 1,24,000 کی محنتوں کو؟ کون بچاتا؟ یہ آسان نہیں ہے. کربلا اٹس ناٹ اے اسٹوری. کربلا دو فورسز کا، دو نظاموں کا ٹکراؤ ہے. اور ایسا ٹکراؤ ہے کہ جس کی ریفلیکشن قیامت تک رہے گی. وہیں حادثہ ہوا کہ ختم نہیں ہوا. امام حسین تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ 72، تھوڑا بہت اوپر نیچے آپ کر لیں بعض کتابوں میں 100، اگر آپ اسمال، کیسے لوگ تھے، کیا تھا ان کے پاس کہ وہ اتنی طاقت کے ساتھ ٹکرائے ہیں اور دشت کربلا میں ان کو دفن کر دیا، مگر آج بھی ان کا نور پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. کیا ہے؟ دنیا میں کسی مکتب سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی اسکول آف تھاٹ میں کہیں بہت تھوڑا ہوتا ہے کہیں کچھ ہوا. آپ کے سامنے کل عمان کے اندر جو واقعہ ہوا، پیسفل پلیس ان دا مڈل ایسٹ، ماتم، عزاداری، سب کو آزادی ہے. جس امام بارگاہ میں ہوا، میں وہاں پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ. جو مومنین ہمارے 45 سال سے، اور رات کو جلوس مجلس جب ہو رہی تھی، نوح کا اٹیک ہو گیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے دعا کریں، انہیں خدا صحت عطا فرمائے. دشمن کو کیا پرابلم ہے؟ آپ سے مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ سافٹ ویئر پرابلم ہے. یہ اس کا ذکر کرتے ہیں جو کائنات کو بدل سکتا ہے. یہ اس کا ذکر کرتے ہیں. کل مشیگن کے اندر جو جلوس نکلا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں، اصل عزاداری امریکہ کے قلب میں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ عباس کے پرچم کے ساتھ ساتھ فلسطین کا جھنڈا چل رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. اصل عزاداری یہی ہے، وقت کے مظلوم کو للکارو، پہچانو تو صحیح.
ہم سے تو پانی نہیں چھوٹا جا رہا، چند کمپنیوں کا، چند کھانے اور ذائقے نہیں چھوٹ رہے، تو ہم اپنے جوان بیٹے کو علی اکبر کی راہ پہ قربان کریں گے؟ تقدم ولادی، سلام سنا آپ نے؟ پہلے بیٹا جائے گا. بھیجیں گے آپ اپنے بیٹے کو امام زمانہ کے لیے؟ میرا بیٹا تو مولانا صاحب باہر جائے گا، پڑھے گا، اچھی بات ہے، پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اس کو اتنا پتا ہو کہ جب ظہور ہوگا نا اسے سب چھوڑنا پڑے گا. چھوڑنے سے مراد یہی نہیں کہ مثلا آپ نے چھوڑنا، آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ حسین کا فرزند آپ کو یا آپ کے بیٹے کو اپوائنٹ کر لے، اپوائنٹ کر لے، اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، کچھ بھی ہو، اپنے اندر اپنے آپ کو اس قابل لے کر جائے کہ حسین کا فرزند انتخاب کرے. جیسے امام حسین نے چلتے ہوئے کاروان میں لوگوں کا انتخاب کیا ہے. کون تھے وہ لوگ؟ کیسے لوگ تھے؟ جون جیسا غلام، جون غلام. جب امام نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پہ رکھا ہے نا، تو جون نے آنکھ کھولی ہوگی، گرماہٹ محسوس ہوئی ہوگی، تو جون نے سوچا ہوگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اپنے اندر اس محبت کو واپس، اس محبت کو، اس عشق کو ایجاد کرے. اور یہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ تنہائی میں اپنے خدا سے رابطہ پیدا نہ کریں، جب تک آپ اپنی تنہائی میں، وقت بہت محدود ہے. حدیث میرے پاس تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام نے فرمایا کہ جب تم تنہا ہو تو خدا سے بہتر کوئی مونس اور یار نہیں ہے تمہارا، خدا سے بہتر کوئی نہیں ہے. محبت اسی کی ہے، وہی ہے. دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. دنیا تمہارے لیے دروازے بند کر دے گی، وہ تمہارے لیے دروازوں کو بند نہیں کرے گا. اور یہ جو مشکلات میں نے کل بھی عرض کیا، جو ہماری گفتگو تھی کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، ذہن میں سوال آئے کہ پروردگار اگر اتنا مہربان ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو یہ مشکلات کیسی میری زندگی میں؟ کوئی بیچارہ بیمار کیوں ہے، کوئی معلول کیوں ہے، کوئی چھوٹا کیوں ہے، کوئی ایسا کیوں ہے، کوئی امیر کیوں ہے، کوئی غریب کیوں ہے؟ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ خدا کے پاس قدرت نہیں ہے، خدا کے پاس قدرت ہے. لیکن اس عالم میں کہ جو میں آپ کو بہت ٹریول کروا چکا ہوں کہ یہ عالم کون سا ہے، یہ عالم مادہ ہے. اس عالم مادہ میں، میٹلسٹک ورلڈ میں کیپیسٹی کم ہے، اس میں نقص پایا جاتا ہے، اس میں ویکنیسز ہے، یہ تحمل نہیں کر سکتا ساری چیزوں کو، اسی لیے یہ ایسا ہی ہے. اسی ویکنیسز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن جب ہم اس عالم سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ویکنیسز ختم ہو جاتی ہیں، ہم عالم تجرد کے اندر پرواز کر رہے ہوتے ہیں. روح اسی لیے کمال پہ جا سکتی ہے، روح ساری چیزوں کو حاصل کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے تو اس بدن سے باہر نکلنا پڑے گا. عزیزان محترم، کربلا اسی عشق کی داستان ہے. کربلا کے جو بدن تھے وہ شب عاشوراء اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان بدنوں سے روحیں آزاد ہوں گی. اور آج وہی روحیں تو ہیں جو پورے عالم پہ حاکم ہے. آج آپ دنیا میں دیکھیں عزیزان، معجزہ ہے، کیسے کیسے لوگ کس کس طریقے سے. پرسوں رات میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص انٹرویو لے رہا تھا، کہتا ہے میں نے بہت ڈھونڈا کہ یہ جو یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے بہت بڑی، اس کا مالک کون ہے. بڑی مشکل سے پوچھ کے ایک شخص تک پہنچا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ مالک ہیں. تو آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اتنا آپ کر رہے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ میں کرسچن ہوں اصل میں، اور خود پانی لے کے کھڑا ہوا تھا. کہا میں کرسچن ہوں. کہا پھر؟ کہا میرا بچہ شدید بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. 9 محرم کا دن تھا، میں نے دیکھا میرے گھر کے باہر سے لوگ جلوس اور علم لے کے جا رہے ہیں. ارمانستان کا تھا وہ.
کہا لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے وہیں کہا علم جس کا ہے، کیونکہ آوازیں آ رہی تھیں یا عباس یا عباس یا عباس. تو میں نے کہا کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہے، میرا بچہ ہو جائے تو میں ساری زندگی آپ کے اس جلوس کی خدمت کروں گا. کہاں کہاں، کون کون، یہ ہوئین حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانی اوست. فارسی کا مصرع ہے نا، یہ حسین کون ہے کہ یہ پورا عالم اس کا دیوانہ ہوا ہے. امام حسین نے دروازوں کو سب کے لیے کھولا ہوا، سب کے لیے. آیت اللہ مہدی شمس الدین جو آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے خاص استاد شاگردوں میں سے ہیں، 40 والیوم کی ان کی بک کی سیریز ہے. 5 بکس ہیں جو روزگاران کے نام سے ہیں، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کتنے کریم ہیں. کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کا کرسچن تجارت کرتا تھا بصرہ کے دریا پہ، حملہ ہوا، زخمی ہوا، سب لٹ گیا، تو ایک قبیلے نے آگے بچایا. قبیلے والے لے گئے، اپنے پاس رکھا، بہت دن رکھا، خیال رکھا. ماہ ذیلحج آ گیا، قبیلے والے مولا کے ماننے والے تھے، کہا آپ یہاں رکیے، کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جا رہے ہیں نجف. کہا میں بھی چلوں گا. کہا مشکل ہوگی. کہا نہیں میں چلوں گا. نجف گیا، 18 ذیلحج وہاں منائی. تھوڑے دن گزرے، قبیلے کے سردار نے بولا کہ کچھ لوگ واپس جائیں گے، آپ چلے جائیں، ہم یہاں سے کربلا جا رہے ہیں. کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. کہا تکلیف ہوگی، سامان اٹھانا پڑے گا. کہا مسئلہ نہیں ہے. کربلا پہنچے تو 9 محرم کی شب تھی، شب عاشورہ تھی. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ گلیوں گلیوں میں لوگ گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے اس کو ایک طرف بٹھا دیا اور وہ چلے گئے. یہ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. اس کی خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ یہ جو بین الحرمین کی جگہ ہے وہاں کوئی بزرگ ہستی کھڑی ہوئی ہے اور سامنے 2 شخص ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی نام ہے، اور وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ آج ہمارے زائر کون کون ہیں. تو انہوں نے یہ لسٹ دی کہ یہ ہیں. تو کہا وہاں وہ جو شخصیت تھی اس کو نہیں پتا کون ہے. کہا اس میں ایک نام کم ہے. وہ کہتے تھوڑی دیر پر آئے، پھر انہوں نے دیکھا، کہا یہی ہے. 2-3 دفعہ جب ہوا تو اس میں جو شخص جن کے پاس وہ فائل تھی، نام تھے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا. کہا مولا آپ کی مراد اس شخص سے تو نہیں ہے، یہ تو دوسرے مذہب کا ہے. تو امام نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہمارا ظاہر تو ہے. کہا ایک دم میری آنکھ کھلی، مجھے پسینے آئے، اور پھر ماجرا امام حسین. آج کی شب اور کل کی شب تک کچھ چیزیں ضروری ہیں عزیزان محترم. ایک، گریہ کرنا، حالت گریہ میں رہنا، ایک دوسرے کو تسلیت پیش کرنا. کوشش کریں ہاتھ نہ ملائیں، کوشش کریں مسکرائیں نہیں مسکرائیں، مطلب کوشش کریں، کیونکہ زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے. مجلس سنیں، گھر بھی بیٹھے ہوں تو مجلس سن لیں، مصائب سنیں، مقتل کی کتابیں خود پڑھ لیں. جلوس میں جائیں، عزاداروں کی خدمت کریں جو کر سکتے ہیں. مطلب زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت نائیہ پڑھیں. کل اعمال ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ کے یہاں رات کو بھی اعمال ہیں، صبح اذان علی اکبر بھی ہے، پھر ظہر کے اعمال بھی ہیں، پھر اس کے بعد فاقہ شکنی. آپ کے پاس سب کچھ ہے، یہ سب آپ کا ہے. یہ جو آپ کو توفیق ہوئی ہے اس امام بارگاہ کی جناب ابو طالب کے صدقے میں، یہ آپ کا ہے. یہ آپ کو اس کو آباد کرنا ہے. یہاں والے سب لوگ نوکر ہیں، خادم ہیں. ہمیں بھی جو توفیق ہوئی ہے نوکری کی ہوئی ہے. پھر زندہ رہے اگلے سال مجھے توفیق ہوئی تو پھر آئیں گے. کسی کو نہیں پتا یہ آخری مجلس ہو، مجھے بھی نہیں پتا میں اٹھ کے پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. عزیزان محترم، خوب امام کو یاد کرے، ایسی کیفیت ہو جیسے لگے کہ آپ کا کوئی مر گیا ہے. ایسی کیفیت مر گیا ہے. شب عاشور میں بہت زیادہ
بہرحال اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں خود آج کی شب میرے لیے بھی بہت سخت ہوتی ہے، کیونکہ آج کی شب سب سے زیادہ مشکل امام زمانہ کے قلب پر ہے، اور امام کا قلب عالم امکان کا قلب ہے۔ عالم امکان جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ چیزیں جو وجود میں ہیں، وہ چیزیں جو وجود میں ہیں، ممکن ہے، وہ سب عالم امکان ہے۔ عرش عالم امکان ہے، عالم عقل عالم امکان ہے، مقرب فرشتے عالم امکان ہے، عالم برزخ عالم امکان ہے، عالم مادہ عالم امکان ہے، ہم سب عالم امکان میں ہیں۔ صرف خدا ہے جو واجب الوجود ہے، باقی سب ممکن الوجود ہے، اور جتنا ممکن الوجود ہے اس سب کا قلب امام زمانہ کے پاس ہے۔ امام اور امام کا قلب، یہ جو میں اور آپ گریہ کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ جو امام کے قلب کی کیفیت ہے وہ پورے عالم کی کیفیت ہے۔ خون آسمان برسایا ہے، تربت کربلا سرخ ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ کیونکہ امام عالم امکان کا قلب ہے۔ کوئی کمال ہمارا نہیں ہے اس میں۔ آپ رو رہے ہیں، میں نہیں رو رہا، امام رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ زیارت نائیہ میں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو دشت کربلا میں پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون کے رنگ سے رنگے گئے۔ عالم امکان، عزاداران، شب عاشورہ ہے۔ آج کی شب کی مہلت مانگی ہے امام حسین۔ سارے خیموں میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ امام بھی، راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام کے پیچھے پیچھے ہوں، امام نے میری آواز سنی، کہا مولا پیچھے، رات کا وقت ہے کہیں۔ امام دشت کربلا میں ایک مقام پہ گئے، پیچھے سے راوی دیکھ رہا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو زمین میں تھوڑی نیچے ہے، وہاں گئے۔ راوی کہتا ہے مجھے گریہ کی آواز آئی، ایک ماں کربلا پہنچی ہوئی ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ مدینہ سے چلی ہے اس جگہ پہ جسے قتل گودی کہتے ہیں، قتل گاہ، وہ نیچے ہے، وہ نیچے ہے، آج بھی نیچے ہے۔ آپ تل زینبیہ سے دیکھیں، حرم بن گیا ہے، لیکن آپ تل زینبیہ کو دیکھیں، خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ تل زینبیہ اونچی جگہ ہے جہاں سے بی بی زینب دیکھ رہی تھی، اور وہ جگہ جہاں امام حسین گرے ہیں وہ نیچے ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے رات کو دیکھا امام تنہا ہے اور گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں، گویا وہ ماں پہلے سے اس جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ کل میرا وہ بیٹا جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے وہ یہاں گرے گا۔ ہاں زدر، رات بہت سخت ہے بہن بھائی، بہن بھائی، رات گزر رہی ہے، مگر یہ رات بڑے ظلم کی رات ہے، کیونکہ اب جو رات آئے گی نا، یہ بہن بھائی نہیں ہوں گے۔ اب یہ رات آئے گی تو ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہوں گی، اب جو رات آئے گی سروں کے تاج بکھر گئے ہوں گے، بکھر گئے ہوں گے۔ اب رات آنے والی کچھ اور ہے، دیکھ لو۔ حسین، بہن بہانے بہانے سے بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ ابتدائے روز عشق
مؤذن کوئی اور ہے. تحمل کیجیے گا, آج آرام سے, آج گریا کر لیں, مجھے بھی نہیں پتا میری آخری مجلس ہو, رک کر. بہت بڑا پرسہ ہے یہ, بہت بڑا پرسہ ہے. ابتدائے روز عشق ہوا, سورج بھی طلوع نہیں ہوتا. امام حسین نے کہا مؤذن کوئی اور ہے ہاں کربلا میں, مگر آج امام نے کہا علی اکبر اذان دو, کیونکہ روز عاشورہ کا خورشید نہیں نکلے گا جب تک علی اکبر کی آواز نہیں گونجے گی. اور کیسی گونجی ہے کہ آج تک اذان علی اکبر کی ہو رہی ہے. کیا کمال کیا ہے اللہ, کیسا جوان ہے. تھوڑا سا جوان پہ بولنے دے مجھے, کیسا جوان ہے. جن کے جوان بیٹے ہیں نا, آپ یقین کریں, میرا جب بیٹا چھوٹا تھا تو مجھے علی اصغر یاد آتے تھے. اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے نا, اب میں دیکھتا ہوں اس کا کندھا میرے کندھے کے برابر ہے. اب وہ درد, وہ میں دنیا محسوس نہیں کر سکتی جو درد امام حسین کو تھا, لیکن تھوڑا میں محسوس کرنے لگا ہوں, تھوڑا محسوس کرنے لگا ہوں کہ کیا میں علی اکبر کے راستے پر اسے دے سکتا ہوں. اذان موت. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے. باپ کے لیے سب سے بڑی لذت ہے, میرا امام فرماتا ہے, اور کہتے ہیں سب سے بڑا صدمہ یہ ہے باپ کے لیے کہ بیٹا جوان ہو جائے, کامیاب ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے. سب سے بڑا صدمہ. اور کیسا جوان ہے, صفت پیمبر, ہم شکل پیمبر, خلق میں خلق میں. امام فرماتے ہیں جب ہم اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے تھے نا, یاد آتی تھی, ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہمیں نانا کی آواز سننی ہے, ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. تہجد کی نمازوں میں امام حسین نے علی اکبر کو مانگا ہے. اور پورے راستے میں جہاں پر بھی کوئی بات خواتین کو, اہل حرم کو پہنچانی ہوتی تھی, کوئی اور نہیں تھا, علی اکبر. علی اکبر کی ہر کوئی سنتا تھا. رستے میں آ رہے ہیں, امام کی آنکھ لگی, امام کے زبان سے کلمہ جاری ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے, نادی منادی ندا دے رہا ہے, کیا؟ اس کاروان کے پیچھے موت ہے, موت. اب دیکھیں معرفت علی اکبر. میں نے بتایا نا, جتنی بڑی معرفت ہوگی اتنا بڑا رتبہ ہوگا. جناب علی اکبر کیا فرماتے ہیں, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کچھ بابا کیا فرق پڑتا ہے, ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ ہے علی اکبر. روز عاشورائی پہلی قربانی بنی ہاشم کی. بیٹا جاؤ. بیٹا خیموں میں وداع کرنے گیا. راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا تھا, ایک جوان باہر آنا چاہتا تھا مگر رک جاتا تھا, پردہ گر جاتا ہے, پھر ہٹتا ہے, پھر گرتا ہے. کہا میں نے غور سے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو جوان سے چپکی کھڑی ہے. اللہ اکبر. بہن بھائیوں کا پیار. بچی جانتی ہے بھیا اکبر گئے, واپس نہیں آئیں گے. امام نے علی اکبر کو سوار کیا. جا رہے ہیں, مقتل بھی یہی بیان کرتا ہے. کیا؟ امام نے جناب اکبر سے بس اتنا کہا, علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے نا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا, جتنا ممکن ہو سکے
باپ کی کمائی جوان بیٹا ہوتا ہے. علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. بی بی سکینہ سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی بھیا گئے میرے بابا دشتے کربلا میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. بس جناب اکبر گئے, دشمن کو جہنم واصل کیا, پلٹے واپس. مقتل کہتا ہے واپس آئے, بابا کے پاس آئے, بابا سے بیان کیا, غربت حسین دیکھیے گا. کہا بابا پیاس کی شدت, لباس کی حدت مارے دیتی ہے, اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا. غریب باپ, بیٹا کچھ مانگے باپ کے پاس نہ ہو. بابا تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے. مگر جناب علی اکبر کو پتا نہیں تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے, پھر کیوں آئے؟ کیونکہ باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی, جدا ہونے نہیں دے رہی تھی. امام نے کہا علی اکبر دیر مت کرو, جاؤ, پیاس ہے, اپنی زبان کو میرے دہن لبن ڈال. چیخ ماری علی اکبر نے. کہا بابا آپ کے حلق تو مجھ سے زیادہ خشک ہے, یہ خدا جانتا ہے پانی کتنے دنوں سے بند تھا, مگر یہ زہرا کا لال کتنے دنوں کا پیاسا ہے. علی اکبر جاؤ, جاؤ علی اکبر جاؤ. علی اکبر گئے, دشمن نے پیچھے سے وار کیا, نیزہ جناب اکبر کے بدن میں پیوست ہوا. علی اکبر نے اپنے توازن کو برقرار نہ رکھا, ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈال دیا. مقتل کے جملے ہیں, سواری دشمن کی طرف چلی گئی, دشمن کے پاس جو تھا. مقتل کہتا ہے کہ تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے کر دیا. جب یہ علی اکبر گرنے لگے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا, کہا بابا میرا آخری سلام ہو. اب وہ حسین کہ جو ہر کو یہ کہہ رہا ہر جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں آتے, نہ جانے وہ باپ کس طرح جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا. پہنچتے ہی مقتل کہتا ہے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھایا, 3 دفعہ کہا ولدی ولدی. علی اکبر دنیا